اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 پڑھیں گے۔ پچھلی چند آیات میں ہم نے 3 گروہوں کے متعلق پڑھا۔ پہلا گروہ متقین کا تھا، دوسرا گروہ کافروں کا تھا اور تیسرا گروہ منافقین کا تھا۔ سورہ بقرہ کے شروع میں متقین کا ذکر سب سے پہلے، اس کے بعد کافروں کا ذکر، اس کے بعد منافقین کا ذکر۔ اب اس آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العزت اپنی توحید بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی وہ ذات پاک، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، وہ ذات پاک جس نے خلقکم تم کو پیدا کیا، خلقہ پیدا کیا، کم تم کو، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، والذین اور ان لوگوں کو جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، قبل پہلے، کم تم سے، من سے، قبلی پہلے، کم تم سے۔ اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی، اپنے پالنے والے کی، ربکم اپنے رب کی، اپنے پالنے والے کی، الذی وہ ذات پاک، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون بچ جاؤ۔ یہ حکم عام ہے کل کائنات کے لیے۔ فرمایا اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، آہستہ آہستہ انسان کو پروان چڑھانے والا، ہر جاندار چیز کو، انسان کو بھی اور ہر جاندار چیز کو۔ وہ ذات پاک جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب اللہ رب العزت انسان کا خالق بھی ہے اور اس کو پالنے والا بھی ہے، تو عبادت کے لائق کون ہوا؟ اللہ رب العزت، کیونکہ وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم کچھ بھی نہ تھے، اس نے ہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا، ہمارا وجود نہیں تھا، اس رب کائنات نے ہمیں وجود عطا کیا، اس کے بعد ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا، انسان کی ہدایت کے لیے۔ اور انسان کا پالنے والا کون ہے؟ رب۔ جنم بے شک والدین دیتے ہیں، لیکن پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہی ہے، کیونکہ کئی والدین ایسے ہیں اللہ نہ اولاد دینا چاہے تو وہ اولاد حاصل نہیں کر سکتے۔ کئی جوڑے دنیا میں ایسے پھرتے ہیں کہ اللہ رب العزت پیدا نہ کرے تو والدین پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، یہ اسی کا کام ہے کہ اس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، ہمارا وجود نہیں تھا، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا۔ دنیا کے اندر اتنے لوگ بستے ہیں، ہر ایک انسان کا نقشہ جدا جدا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کرشمہ ہے، اس کی خدائی ہے۔ اس کی خدائی کا پتہ چلتا ہے کہ اتنا بڑا انسان اللہ رب العزت نے کن کہہ کے پیدا فرمایا۔ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا انسان، کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں جو کسی جاندار چیز کو پیدا کر سکے۔ بنانے کو دوسری اشیاء آج سائنسدان بنا رہے ہیں، لیکن
بے جان چیزیں پیدا کر کے روح آج تک کوئی انسان نہیں ڈال سکا کسی چیز کے اندر بھی۔ بے جان بت بنا لیں گے، بے جان جو ہے وہ گڑیا اور مختلف قسم کے جانوروں کی تصویریں بنا لیں گے، لیکن جان نہیں ڈال سکتے۔ جیسے اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے ویسے پیدا نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے اندر طاقت ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر کوئی انسان پیدا نہیں کر سکتا، انسان تیرے وجود کو جیسے کہ میں نے پیدا کیا، اس کے بعد میں تمہیں پروان چڑھا رہا ہوں، تیری پرورش کر رہا ہوں، تو عبادت کے لائق پھر کون ہوا؟ اللہ رب العزت۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ بندگی کو، جھک جانے کو۔ اللہ کے آگے جھک جانے کا نام کیا ہے؟ عبادت۔ جب اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں پال رہا ہے، تو عبادت کے لائق بھی، جھکنے کے لائق بھی اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے۔ ہم صرف اس کے آگے سر جھکائیں۔ کوئی بھی انسان سجدے کے لائق نہیں، کوئی بھی کسی قسم کے، نہ سورج نہ چاند نہ کوئی چیز بھی سجدے کے لائق نہیں سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ یہ عقیدہ توحید انسان کا درست ہونا چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ وہ انسان کو پیدا کرنے والا بھی ہے، انسان کی پرورش کرنے والا بھی ہے، اور عبادت کے لائق بھی وہی رب العزت ہے۔ اگر ہم اس رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے تو ہم مشرک کہلائیں گے۔ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ہم باتوں میں بھی اللہ رب العزت کے ساتھ شریک نہیں بنا سکتے۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا۔ شرک جو ہے وہ ہر قوم میں پایا گیا، اور اسی کی تردید کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کو دنیا کے اندر، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ان تمام انبیاء کا عقیدہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اللہ رب العزت کے علاوہ عبادت کے قابل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ عبادت کے قابل دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنا عقیدہ توحید درست کر لو۔ جب تک ہمارا عقیدہ اللہ رب العزت کے متعلق ٹھیک نہیں ہوگا تو ہماری کوئی بھی عبادت قبولیت کا درجہ نہیں رکھے گی۔ سب سے پہلے ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اپنے رب کی، اپنے پالنے والے کی عبادت کرو، وہ ذات پاک جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، یعنی کل کائنات کو، تم سے پہلے آنے والے لوگوں کو بھی اور تمہارے بعد آنے والے لوگوں کو بھی، یعنی کل جہان کا پیدا کرنے والا مالک، خالق، مالک، رازق، مربی، وہ کون ہے؟ صرف اللہ رب العزت، صرف پروردگار، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں جھکنا کس کے سامنے چاہیے؟ یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ سجدے کے قابل کوئی ذات نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کائنات میں بسنے والی ہر چیز سے زیادہ افضل اشرف المخلوقات ہے، لیکن جب تو شرک کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو برابر لا کے کھڑا کرتا ہے، اللہ کی جو صفات ہیں وہ کسی دوسرے انسان کی طرف منسوب کرتا ہے، تو تیرا مقام زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک انسان تو اشرف المخلوقات ہے، لیکن جب تو شرک کرتا ہے نا، تو اللہ رب العزت کے نزدیک تیرا مقام زمین میں رینگنے والے کیڑے مکوڑوں سے بھی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ
جب پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی، اتنا پیارا انسان کو وجود دینے والا اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی آنکھیں لے جائے یا جب ہماری آنکھیں خراب ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس جیسی آنکھیں عطا نہیں کر سکتی جیسی اللہ رب العزت نے ہماری بنائی ہے۔ اگر ہمارے جسم کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے یا کوئی اعضاء ٹوٹ جاتا ہے تو ایسا اعضاء کوئی بھی انسان پیدا نہیں کر سکتا جیسا اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحیح سالم پیدا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ رب العزت، اللہ رب العزت پیدا کرنے والا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو گوارا نہیں کہ انسان اپنے رب کے ساتھ، اپنے پیدا کرنے والے خالق کے ساتھ کسی دوسرے کو برابر کھڑا کرے۔ دنیا کی مثال لگا لیں، ایک چیز ہے، اس کا موجد کوئی انسان ہے، اس کو پیدا یعنی بنانے والا کوئی انسان ہے، کوئی بھی چیز لے لیں، مادی چیز، اس کو بنانے والا کوئی انسان ہے، تو اگر اس اکیلے بندے نے اس کو بنایا ہے تو ہم کسی دوسرے کو گھسیٹ کے اس کے ساتھ کہیں کہ یہ بھی خدا، یہ بھی اس کو بنانے والا ہے، یہ بھی اس چیز کو بنانے والا ہے۔ سائنس نے بڑی ترقی کر لی نا، انسان بڑی بڑی چیزیں بنا رہا ہے، تو ہم ایک بندے نے تو بنائی ہے وہ چیز، بالفرض کوئی پنکھا لگا لیں، کوئی چیز بھی لگا لیں، ہم دوسرے بندے کو خام خواہ اس کے ساتھ لا کے گھسیٹ کے کھڑا کریں کہ اس نے اس کو بنایا، اس نے بھی اس کو بنایا ہے، جتنی تعظیم اس کی ہو اتنی ہی اس کی کریں، تو بنانے والے کو کتنا غصہ آئے گا کہ دیکھو اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا لیکن اس کو میرے مقابلے پہ لا کھڑا کیا، جیسا انعام مجھے ملا ہے ایسا اسے دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت و کل کائنات کا مالک ہے، دنیا کا کوئی بھی کام اللہ رب العزت کے کن کہے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا انسان کے اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے اپنے رب کے متعلق کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، متقی ہو جاؤ یا برے انجام سے بچ جاؤ۔ ظاہری بات ہے جو انسان شرک کرتا ہے اس کا انجام برا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان زمین بھر کے نیکیاں لے آئے، میں خدا اس کو جنت میں داخل نہیں کروں گا اگر اس کی نیکیوں کے اندر شرک ہوا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو برابر لا کھڑا کرنا۔ اے انسان، تو زمین بھر کے بے شک گناہ کر لے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہوگا تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ یعنی اللہ رب العزت اتنا بڑا مشن، اتنے انبیاء کا دنیا کے اندر مبعوث کرنا، اور سارے کے سارے نبیوں کا کیا تھا مشن؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہو۔ سارے پیغمبر کیا کہتے تھے؟ کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اللہ کو ایک مانو، بت پرستی چھوڑ دو، قبر پرستی چھوڑ دو، اور اللہ کی ذات صفات میں جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ صفتیں بھی کسی کی طرف منسوب نہ کرو۔ تو اللہ رب العزت کے اتنے بڑے مشن کو پھر ہم اگر رب کے ساتھ اگر شرک کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس مشن کو چیلنج کرتے ہیں، اور اللہ کے اتنے بڑے مشن کو ہم نے فضول سمجھ لیا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا صرف کس لیے کہ لوگوں بت پرستی چھوڑ دو۔ تو ہم جب بت پرستی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو ہمارا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا، آخرت میں ہم ذلیل ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تاکہ تم برے انجام سے بچ جاؤ، تاکہ تم متقی بنو۔ ہم متقی کب بنیں گے؟ جب ہم گناہوں کو چھوڑیں گے۔ اور گناہ کون سے ہیں؟ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک چھوڑیں گے ہم، اور زناکاری چھوڑیں گے ہم، شراب نوشی چھوڑیں گے، ہر کام چھوڑیں گے گناہ والا اپنے رب سے ڈر کے۔ جب ہم اپنے رب سے ڈر گئے نا تو پھر ہم متقی بن جائیں گے۔ جب ہمیں اپنے رب کا ڈر نہیں نہ ہوگا، ہم یعنی بے لگام ہر گناہ کرتے جائیں گے تو ہم متقی نہیں بن سکتے۔ ہمیں یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ہمیں واچ کر رہے ہیں، اوپر بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر ہم گناہ کریں گے تو وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہم اپنے رب سے ڈر کے اگر گناہ چھوڑیں گے تو پھر ہم متقی بنیں گے۔ پھر فرمایا کہ عبادت کیوں کرنی ہے اللہ رب العزت کی؟ اس لیے الذی، وہ ذات پاک، جعل، جس نے بنایا، بھائی کوئی ایسا ہے جو یہ کر سکتا ہے تو بولے، الذی، وہ ذات پاک، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا، فرش،
کوئی بنا سکتا ہے پیر؟ کوئی کر سکتا ہے زمین کو اتنی مضبوط جتنی اللہ رب العزت نے مضبوط بنائی؟ ہم اس کے اوپر اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کرتے ہیں، اس کے اوپر گاڑیاں چلاتے ہیں، لیکن میرے رب کا جب حکم آتا ہے نا، یہ ہلنے بھی لگ پڑتی ہے، زلزلے بھی آتے ہیں۔ کس کے حکم سے؟ اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کیوں عبادت کی جائے میری؟ اس لیے کہ وہ ذات پاک جس نے بنایا لاکم تمہارے لیے الارض زمین کو، فراشن فرش بچھونا، والسماء اور آسمان کو بناء چھت، اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے پیدا کیا، اتنی بڑی زمین، اتنی یعنی بالکل سخت زمین تمہارے لیے بچھا دی دنیا، اور آسمان کو چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ اور اتارا من السماء آسمان سے، مان پانی، فَأَخْرَجَ پس نکالا بھی اس پانی کے ذریعے، ساتھ اس پانی کے، من الثمرات پھلوں سے، رزقاً رزق، لاکم تمہارے لیے۔ اس پانی سے کیا نکالا؟ زمین سے پیداوار اگائی، پھل اگائے جو رزق ہے تمہارے لیے، رزق کے طور پر تم اسے کھاتے ہو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا پس نہ تم ٹھہراؤ، پس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے اندادا کوئی شریک، کسی بھی قسم کا کوئی شریک۔ وَأَنْتُمْ اور تم تعلمون جانتے ہو، ان الشرک لظلم عظیم تمہیں پتہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کہ کیوں عبادت کی جائے اس رب کی جس نے یہ کام کیا، جس نے یہ سارے کام کیے ہیں؟ کیا کیا؟ ہمارے لیے زمین کو فرش کے طور پر اللہ نے بنا دیا۔ انسان تیری تو اوقات اتنی بھی نہیں نا کہ زمین میں زلزلہ آ جائے تو زلزلے کو روک لے۔ کوئی انسان روک سکتا ہے زلزلہ؟ جب اللہ کے حکم سے آ جاتا ہے زمین ہلنے لگ پڑتی ہے، کسی کی طاقت نہیں، یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی ہلتی ہے اور اللہ کے حکم سے ہی ٹھہر جاتی ہے۔ وہ اس ذات نے، دنیا کا کوئی شریک ہے جو یہ کام کر سکے؟ یعنی آسمان کو بغیر ستون کے اللہ رب العزت نے کھڑا کیا۔ ہم نے دنیا کے اندر ایک چھوٹی سی عمارت بنانی ہوتی ہے تو ہم اس میں کتنے ستون کھڑے کرتے ہیں تاکہ وہ گر نہ جائے۔ ہم نے کبھی آسمان کی طرف نظر دوڑائی، ہمیں کہیں ستون نظر آیا، کہیں کوئی شگاف نظر آیا؟ اللہ رب العزت کی تخلیق کے اندر کوئی خرابی نہیں۔ آسمان کھڑا ہے بغیر ستون کے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اور یہ آسمان کو بنانا فضول نہیں۔ کس لیے؟ آسمان سے کیا نکلتا ہے؟ پانی برستا ہے، کیا؟ پانی۔ پھر وہ پانی بنجر زمین کے اوپر گرتا ہے، اس بنجر زمین سے اللہ رب العزت اس پانی کے ذریعے پھل نکالتے ہیں جو ہم رزق کے طور پہ کھاتے ہیں۔ اگر بارش نہ برسے تو زمین میں سے پھل، پیداوار، اناج وغیرہ نہیں اگ سکتے، تو ہم بھوکے مر جائیں۔ تو یہ کس کا کرشمہ ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میری عبادت سے بھاگ کے کہاں جا سکتے ہو؟ اتنے بڑے کام اللہ رب العزت نے اسی کی ذات کے لائق ہے کہ وہ اس نے کیے اور وہی کر سکتا ہے۔ پھر ہم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو اللہ رب العزت کے مقابلے پہ لا کھڑا کرتے ہیں۔ کسی کو ہم کہتے ہیں یہ اولاد دینے والا، کسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیٹے دینے والا، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ذات صفات میں کسی کو برابر لا کے کھڑا نہیں کرنا۔ میں وہ ذات ہوں جس نے زمین بنائی، آسمان بنائے، آسمان سے پانی کو اتارا۔ کوئی بارش برسا سکتا ہے؟ کوئی بت کوئی نہیں برسا سکتا، نہ زمین سے پیداوار کو اگا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا اے مسلمان، اے لوگو ٹھہر جاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر بیٹھنا۔ حالانکہ تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو اس بات کو کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ظلم کا لفظ جس جگہ بھی آیا ہے اس کو شرک کہا ہے۔ اس لیے وہ ظلم کیوں کہا؟ کہ انسان شرک کر کے وہ ظلم کرتا ہے اپنی جان کے اوپر۔ یعنی اگر ہم اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرتے
جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں اتنا بڑا وجود دیا، جس نے ہمیں چلنے پھرنے کے قابل بنایا، ہم اللہ رب العزت کے سامنے نہیں جھکتے، ہم عبادت نہیں کرتے، تو کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی جان کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ کل کو کیا ہوگا کہ ہم اپنے برے انجام سے بچیں گے نہیں۔ اس کے علاوہ ہم جانتے بوجھتے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کریں گے۔ ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو کھڑے نہیں کرنا۔ اللہ جن صفات کے مالک ہیں، کسی کو ان صفات کا مالک نہیں ٹھہرانا، بت پرستی نہیں کرنی، قبر پرستی نہیں کرنی، اور اس کے علاوہ جب بولنا ہے تو پھر بھی اپنی زبان پہ شرک جیسے الفاظ نہیں لانے کہ فلاں انسان ایسا کر سکتا ہے، فلاں بندہ ایسا کر سکتا ہے، فلاں پیر ایسا کر سکتا ہے۔ سارے کیا ہے؟ محتاج ہیں اللہ رب العزت کے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جو اللہ رب العزت کی محتاج نہ ہو۔ ہر بندہ محتاج ہے، ہر ایک چیز محتاج ہے۔ اللہ دے تو وہ کھاتا ہے، اللہ چھین لے تو وہ کھا نہیں سکتا۔ کل کائنات کا واحد مالک اللہ رب العزت ہے، تو ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے؟ اللہ کو ہماری عبادت کی پرواہ نہیں، اللہ کو نہیں ضرورت ہماری عبادت کی۔ یہ ہم عبادت، اس کی عبادت فرشتے آسمان پر کوئی بھی حصہ خالی نہیں جہاں پر فرشتے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، ہر جگہ کرتے ہیں۔ اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں۔ ہمیں عبادت کیوں کرنی ہے؟ تاکہ ہم کل قیامت کے دن برے انجام سے بچ جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم جہنم میں چلے جائیں، اور یعنی اپنے برے اعمال کی وجہ سے، تو پھر وہاں جا کے پچھتائیں کہ ہم نے اچھے اعمال نہیں کیے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہ کر کے ہم اپنا بھلا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کر کے ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کھلی اور واضح نشانیاں ہیں، دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ میں وحدہ لا شریک، جس نے زمین، انسان سب سے پہلے تمہیں بنایا۔ اگر خدا دیکھنا چاہتا ہے، خدا کی تجھے تلاش ہے، اپنے وجود کی طرف دیکھ لے، اس ذات نے جیسے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا، اپنے ہاتھوں کو دیکھ، اپنے پاؤں کو دیکھ، اپنے تمام جسم کو دیکھ، تجھے رب نظر آئے گا ہر جگہ پہ۔ وہ ذات پاک جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا، تمہارے لیے آسمان کو بنایا، اور اس کے علاوہ آسمان سے پھر میਂہ کو بھی برسایا، تو پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شرک کرو اور کہو کہ ہمیں فلاں روزی دیتا ہے، ہمیں فلاں رزق دیتا ہے، ہمیں فلاں اولاد دیتا ہے، تو یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔